السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ابھی ابراہیم علیہ السلام کا ہم مطالعہ کریں۔ عید قریب آ رہی ہے تو عید ہم کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے اسے عظیم قربانی کہا، اور وہ سنت جاری ساری کیا تا قیامت تک مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی رہیں گے اس دن جو ہے وہ قربانی دیں گے، ان کی یاد میں ان کی سنت کو تازہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑے جلیل القدر نبی تھے، اور نوح علیہ السلام کے بعد آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کب آئے؟ نوح علیہ السلام کے بعد۔ سب سے پہلے نبی کون آئے دنیا میں؟ آدم علیہ السلام ہے۔ اب اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام بھی جو ہے ان کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو ڈرایا کہ غفلت سے، گناہوں سے، بری چیزوں سے، شرک سے بچو اور اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی غلامی کرو۔ نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم، اللہ سے معافی چاہو، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے فرمایا۔ تو یہ تقریباً انہوں نے 900 سال تک جو ہے انہوں نے تبلیغ دعوت دی اپنی قوم میں۔ انہوں نے جو ہے اپنی قوم کے سامنے علل اعلان بھی پیش کیا، مجلسوں کے اندر بھی بات پیش کی، ایک ایک فرد کو بھی کہا، لیکن لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ کٹ کے چلے جاتے تھے۔ جہاں کہیں دیکھتے کہ نوح علیہ السلام اگر آ رہے راستے سے تو وہ راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے، یا اگر کبھی وہ یہ کرتے، بولتے کرتے تو اگر زواج اگر نصیحت کرتے تو چہرے پر کپڑا ڈال کے ادھر سے ہٹ جاتے، چلے جاتے۔ تو نوح علیہ السلام نے جو ہے بہت کوشش کی کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لے آئے، لیکن چند لوگ ہی ایمان لائے۔ کتنے لوگ لائے؟ 40 جوڑے کر کے آتا، یعنی 80 پیپل، اونلی 80 پیپل روایات میں آتا ہے کہ ایمان لے آئے، تو باقی کے نہیں لائے۔ تو باقی کے نہیں لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو عذاب میں مبتلا کیا، ایسا عذاب کہ اتنا پانی برسا آسمان سے اور زمین سے بھی پانی ایسا ابلا کہ پوری دنیا جو ہے اس میں ڈوب گئی، سوائے نوح علیہ السلام کے اور ان کے ساتھی جو کشتی اللہ تعالیٰ نے بنانے کے لیے کہا، کشتی بنائے، 40 جوڑے 80 لوگ اس کے اندر تھے، یہ لوگ بچے۔ یہ باقی کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک بڑے عذاب میں مبتلا کیا، اور سارے لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ ابھی دنیا میں پانی کتنے حصے ہے؟ 3 حصے، اور 1 حصہ لینڈ ہے۔ اس وقت کیا ہوا؟ چاروں حصے پانی ہو گئے، پورا فل، اور خالی کشتی میں جو لوگ تھے وہ بچ گئے، باقی لوگ ڈوب گئے۔ یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، بیٹا بھی ایمان نہیں لایا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ بچ گئے، باقی کے تمام لوگ جو ہے وہ ڈوب گئے۔ ایسا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور ان کے بعد پھر نسلوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا، نوح علیہ السلام ہی کی طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کیا دعوت دی لوگوں کو؟ انہوں نے یہ دعوت دی لوگوں کو کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی غلامی کرو، فرما برداری کرو، اطاعت کرو، اوبے کرو، اپنے آپ کو اس کے سامنے سبمٹ ہو جاؤ، یہ اور
پھر کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، میری بات مانو۔ اور تیسری بات یہ کہی، یہ دنیا کی جو زندگی ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ ایک دن ہم کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اللہ ہم سے سوال جواب کرے گا کہ دنیا میں تم کیا کر آئے۔ اور پھر یہ بات بھی کہی کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میں جو یہ بات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو یہی بات ہر انبیاء نے کہی، ہر انبیاء نے کہی، اور وہ مخلص تھے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے، ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی وہ پوری وہ لوگ جو ہے کرتے تھے، اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، کیے، اور جو ہے دنیا سے پھر رخصت ہوئے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 83 میں سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے بہت اہم شخصیت ہے۔ دنیا کے 3 بڑے مذہب ابراہیم علیہ السلام کو کیا مانتے؟ اپنا پیشوا مانتے، اپنا والد مانتے۔ کون سے مذہب ہے؟ پہلے یہودیت، پھر اس کے بعد عیسائیت، نصران، پھر تیسرا اسلام۔ یہودی وہ بھی مانتے کہ ابراہیم علیہ السلام سے آئیں، ان کی نسل میں اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر مانتے، اور اس کے بعد نصرانی یعنی کرسچنز، یہ لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا، اپنا اور باپ کی حیثیت سے مانتے ہیں۔ اور تیسرا دین اسلام پہ چلنے والے مسلمان، ہم لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو ان سے زیادہ مانتے ہیں، ان لوگوں سے زیادہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ عراق میں ایک مقام ہے ار کے مقام پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ تقریباً 4500 سال پہلے پیدا ہوئے۔ How many years before? 4500 years before پیدا ہوئے ار کے مقام پر۔ اور وہ مقام ایسا تھا کہ وہاں پر جو ہے سورج کو خدا بنا لیے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، اور دوسرے چاند ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ جہاں جس چیز میں فائدہ دیکھا اس کو خدا بنا لیے، جس چیز میں نقصان ہوا اس سے ڈر گئے۔ تو ایسا ان کا معاملہ تھا، اور جو ہے تجارت بہت عام تھی، تقریباً 5 لاکھ کی آبادی تھی، اور لوگ جو ہے زیادہ دعائیں جو مانگتے تھے وہ دنیا کی زندگی کے لیے مانگتے تھے، اچھا رکھ، اچھا پیسہ دے، اچھا گھر دے، اچھا یہ دے، گاڑیاں دے، یہ دے، دنیا کے لیے زیادہ مانگتے تھے، اور اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا وہاں پر۔ 5 لاکھ کی آبادی تھی لیکن اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ کون سا تھا؟ پنڈتوں والا گھرانہ تھا، پنڈت والا تھا۔ ان کے والد جو ہے کیا تھے؟ وہ بادشاہ نمرود کے دربار میں پجاری کا کام کرتے تھے، بڑے پجاری تھے، اور جو ہے ان کا عہدہ بڑا تھا، بادشاہ کے بعد جو ہے اہم وزیروں میں ان کا رتبہ تھا۔ تو پنڈت کے گھر میں پیدا ہوئے، شرک اور بت پرستی جہاں عام تھی وہاں پیدا ہوئے، اور اس گھر میں پیدا ہوئے، اور جو یعنی کٹر تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کام لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے میں پیدا کیا۔ کہاں پیدا کیا؟ خانہ کعبہ کے اندر کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے۔ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تھی، لیکن لوگوں نے کیا کر دیا تھا؟ 360 بت بنا کے اندر رکھ دیے تھے، ایسا کر دیے تھے۔ تو کتنا بڑا انبیاء کے سامنے چیلنج ہوا کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا بھی جیسا ہم سن رہے، غلام بنائے گئے، بیچے گئے، قید خانے میں رہے، لیکن تنہا جو ہے اپنے ایمان پر، اخلاق پر
اور اپنی سیرت پر پورے ملک کو یوسف علیہ السلام تبدیل کر دے۔ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ سٹوری نہیں ہے، سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، یہ سچے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کے ذریعے سے ہم کو بتا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے لیسن ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ لیسن ہے، سبق ہے، لرن کرنا اور اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے تاریخ تعلق سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ وہ جو ہے ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد جو ہے بت پرستی اور بتوں کو تراشتے تھے، بتوں کو تراشتے تھے، اور جو ہے وہ گھر میں پیدا ہوئے۔ تب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آئے، جب انہوں نے ہوش سنبھالا۔ اب جب انہوں نے ہوش سنبھالا یعنی شعور، سمجھ، میچورٹی، صحیح اور غلط کی تمیز سمجھ میں آنا، پھر یہ کہ میں کیوں دنیا میں آیا، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، اتنا شعوری طور جب انہوں نے شعوری سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دنیا میں بھیجا تو قلب سلیم اس قلب کے معنی ہوتے ہیں جو ہے، قلب کے معنی ہوتے ہیں دل کے، سلیم سے مراد یہاں پر اس کے مفہوم کئی ہیں۔ رب کے حضور آنے سے مراد اللہ کی طرف رجوع کرنا اور سب سے منہ موڑ کر اسی کا رخ کرنا، سب سے منہ موڑ کر، کوئی بتوں کی پرستش نہیں، کوئی پیسے کی پرستش نہیں، کوئی سونے چاندی کی نہیں، کسی کی نہیں، ہر ایک سے، حالانکہ وہ کون سا گھرانہ ہے ان کا؟ بتوں والا، بت ان کے ابا بناتے تھے، بت بنا کے بیچتے تھے اور دربار میں دیتے تھے لوگوں کو۔ ایسے گھر میں پیدا ہوئے، ایسے گھر میں پیدا ہونے کے بعد اپنے ابا سے کیا کہتے پہلے، وہ آگے بات آ رہی، قلب سلیم کے معنی جو ہے صحیح سلامت دل کے ہیں، یعنی ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو۔ ہمارا دل جو ہے تمام اعتقاد، عقیدے سے اور اخلاقی برائیوں سے جو ہے پاک ہونا چاہیے، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، ایک اللہ کی بندگی کرنا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، اسی پر بھروسہ کرنا، اسی کی عبادت کرنا اور اسی سے دعا کرنا۔ توحید کے اندر رسالت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اس کے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ تیسری چیز آخرت، توحید، رسالت، آخرت، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آخرت کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، ایک دن مرنا ہے اور دوبارہ ہم کو اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد ہم جو ہے اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ جیسے ہمارے اعمال، اچھے اعمال ہے تو کدھر جائیں گے؟ جنت میں، اور برے اعمال ہے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو جیسے ہمارے اعمال رہیں گے ادھر ہم جائیں گے، تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اچھے اعمال کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور برے اعمال کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور قلب سلیم کے معنی یہ بھی ہیں کفر اور شرک اور شک شبہات کا شائبہ تک نہ ہو۔ کفر یعنی انکار کرنا اللہ کا، رسول کا، آخرت کا انکار کرنا، شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اس کے تعلق سے کوئی ڈاؤٹ نہیں، یہ سمجھنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، کفوا احد، اللہ ایکتا ہے اور ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ پھر جس میں نافرمانی اور سرکشی کا کوئی جذبہ نہ پایا جاتا، ایسا دل جس کے اندر نافرمانی، بغاوت، سرکشی کا کوئی جذبہ نہیں، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا دل بھی ویسا ہو کہ ہمارے اندر شرک نہ ہو، ہمارے اندر شک شبہ نہ ہو، عقیدہ مضبوط ہو، اخلاق اچھے بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے،
ہمارے لیے سبق ہے، لیسن ہے، جس میں کوئی ہینچ پیچ اور الجھاؤ نہ ہو، ہر قسم کے برے میلانات اور ناپاک خواہشات سے بالکل صاف ہو۔ ایسا دل جو برائیوں سے صاف ہو اور برے میلانات ان سے بھی پاک ہو، جس کے اندر کسی کے لیے بغض اور حسد یا بدقائی نہ پائی جاتی ہو۔ کتنے زبردست معنی ہیں دیکھو قلب سلیم کے۔ بغض بھی نہیں ہونا کسی کے بارے میں، حسد بھی نہیں ہونا کسی کے بارے میں، پھر جو ہے بدقائی، کسی کا برا بھی نہیں چاہنا۔ تو یہ چیزیں، ایسا دل رہنا چاہیے، یعنی کتنی اہم کوالٹیز ہے یہ تمام چیزیں۔ اس کے علاوہ جس کی نیت میں بھی کوئی کھوٹ نہ ہو، نیت، اعمال کا دارمدار نیت پر ہے، اعمال کا دارمدار نیت پر ہے۔ ہماری جیسی نیت ہوگی، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے تو ہماری نیت اللہ کے لیے ہے، اللہ پھر اس کا انعام دیں گا۔ امی ابا کے لیے پڑھیں گے تو پھر اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے لیے پڑھنا، نماز، عربی، نیک کام، اچھے کام، سب اللہ کے لیے، اللہ راضی کرنے کے لیے۔ تو جس کے نیت میں بھی کوئی کھوٹ نہ ہو، یہ تمام چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی۔ کتنا زبردست ہے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رب کے حضور، وہ فرماتا کہ جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا تو کیا باتیں معلوم ہوئی ہمارے کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی، وہ کون سے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے ابا کیا کرتے تھے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم یہ دیا، ایسا دل جس کے اندر برائی نہ ہو، شرک نہ ہو، حسد نہ ہو، برے میلانات، اور نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو، تمام چیزیں قلب سلیم لے کر۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا اِذ قال لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ، اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی بڑے ہوئے، سمجھ آئی ان کو، کہ دیکھا کہ ابا جان جو ہے ان کے بت بنا رہے اور بت بنا کر اسی کی عبادت کر رہے۔ انہوں نے دیکھا ارے یہ ایسا کیسا، بت خود ہی بنا رہے اور خود ہی اس کی پرستش کر رہے، خود ہی اس کی پوجا کر رہے، خود ہی اس کی کیسا، یہ ایسا کیسا ہو سکتا۔ تو خاموش نہیں بیٹھے انہوں کیا کرے، خاموش نہیں بیٹھے۔ ابا اگر غلط کر رہے تو انہوں خاموش نہیں بیٹھے، ابا ہے، ہم کو کھانا پینا کھلاتے، لاتے، دیتے، گھماتے، پھراتے، ٹہلاتے، ہم ان کے خلاف کیسا بولنا، انہی کے گھر میں رہ رہا ہوں، انہی کے گھر میں یہ سب آسائش استعمال کر رہا ہوں، کیسا بولنا، نہیں بولے، بلکہ کیا بولے انہوں نے، پہلے اپنے باپ سے کہا۔ کس سے کہا؟ کس سے کہا؟ ان کے والد صاحب سے کہا۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا چیزیں ہیں جن۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ اب اس کے درمیان جو ہے نا بہت ساری اور تفصیلات ہیں، بہت ساری، لیکن یہاں پر شارٹ میں جو ہے یہاں بتایا گیا۔ حالانکہ وہ اللہ کو کیسے پہچانتے، وہ پہلے دیکھتے، اس کو دیکھتے، تاروں کو دیکھتے، تاروں کو دیکھ کے بولتے ارے یہ ہو سکتا میرا خدا ہو۔ جب تارے ڈوب جاتے، دن آ جاتا، تارے ڈوب جاتے تو بولتے یہ خدا نہیں ہو سکتا بولتے۔ پھر اس کے بعد کس کو دیکھتے؟ چاند کو دیکھتے، یہ میرا خدا ہوں گا بولتے۔ جب وہ بھی جب ڈوب جاتا تو پھر بولتے یہ بھی میرا خدا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورج کو دیکھتے، سورج کو دیکھتے، یہ خدا ہو سکتا بولے، دن پوری رات کو دور کرتا، روشنی دیتا، توانائی، انرجی، ہیٹ دیتا، اور دن میں ہم کو دکھتا، کتنے فائدے ہیں، یہ ہو سکتا۔ لیکن وہ بھی جب مغرب کے بعد ڈوب جاتا تو بولتے یہ بھی میرا خدا نہیں ہے۔ پھر میرا خدا کون ہے؟ میرا خدا وہ ہے جو ان تمام کو پیدا کیا، تاروں کو، چاند کو، سورج کو، تمام یونیورس کو پیدا کیا، وہ میرا اللہ ہے۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام آفاق سے، اسپیس کے ذریعے سے، چاند سورج کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی اہم ہے، ہم بھی اللہ کی ان نشانیوں کے انگلش میں کیا بولتے ہیں؟
سائنس بولتے، ان سائنس کے ذریعے سے ہم اللہ کی حقیقت کو سمجھنا، اللہ کون ہے، اللہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ سورج کو پیدا کرنے والا، ہم کو پیدا کرنے والا، چاند پیدا کرنے والا، تارے پیدا کرنے والا، تمام چیزیں پیدا کرنے والا، سولار سسٹم پیدا کرنے والا، گیلیکسیز پیدا کرنے والا، تو اس طریقے سے اللہ کو پہچان دے۔ اور اس کے بعد پھر بولتے کہ کیا چیزیں تم کر رہے ہو، بتوں کو تم خود بنا رہے ہو اور تم خود بنا کے اس کی پوجا پرستش کر رہے ہو، تو پہلے اپنے باپ سے کہتے دیو۔ ہاں، ان کو ڈر نہیں لگا ابا جان مجھے نکال دیں گے، مجھے کھانا نہیں دیں گے، مجھے ماریں گے، مجھے یہ ڈر نہیں لگا، بلکہ انہوں نے جو ہے صاف صاف کہا کہ آپ جو ہے غلط کر رہے، صاف صاف کہا۔ تو اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ عبادت یعنی وسیع مفہوم میں بندگی، غلامی، سلیو، پورا سلیو، ہم اللہ کے سلیو ہیں، پوری ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم کو گزارنا چاہیے، ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ پھر آگے فرمایا گیا افکن آلہتن دون اللہ تریدون، کہ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو۔ کیا اللہ کو چھوڑ کر جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، ہم کو تم کو پیدا کیا، رزق دیتا ہے، نگرانی کرتا ہے، تمام چیزیں دیتا ہے، اس کو چھوڑ کر تم جھوٹ کے گھڑے ہوئے معبود ان کی پرستش کرتے ہو، ایسا سوال کرتے۔ دیکھو انہوں اگر چاہتے ابراہیم علیہ السلام تو اپنے ابا کے گھر میں جو ہے آرام سے کھا پی کے مست وہی پروفیشن اختیار کر کے وہی اس مندر کے پجاری بن سکتے تھے آرام سے، لیکن انہوں نے دیکھا غلط ہے، انہوں نے دیکھا کہ میرے ابا اور میری قوم جو ہے غلط کر رہی ہے، تو انہوں نے اس پر ٹوکا اور سوال کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو تم؟ فما ظنکم برب العالمین، آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو آخر تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جھوٹے بتوں کے ایسا ہے اللہ نعوذ باللہ؟ ہاں، کتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ لکڑی پتھر کے معبود اس کے ہم جنس ہو سکتے ہیں، اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ لکڑی کے تم بت بناتے، پتھر کے بناتے، سونے چاندی کے بناتے، یہ تمام کیا اس کے اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو؟ ہاں، یہ سوال کیا پوچھا لوگوں سے، انہوں نے پوچھا تو یا اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس کے جو اختیارات ہیں اس میں شریک ہو، اور کیا تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کر کے تم اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ کیا تم کو ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہم کو ڈر نہیں لگتا، اللہ کی نمازیں اللہ کے لیے نہیں پڑھنے سے ڈر نہیں لگتا، قرآن مجید نہیں پڑھنے سے ڈر نہیں لگتا، ایک دن مرنا ہے کر کے ہم کو ڈر نہیں لگتا، ایک دن جواب دینا ہے کر کے ڈر نہیں لگتا؟ ہاں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ہاں، آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تم کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو ایسا جھنجھوڑتے، اپنی قوم سے سوال کرتے، ان سے پوچھتے، ان کو جواب دیتے۔ تو آگے فرمایا گیا پھر اس نے یہاں پر وہ بات آئی، دیکھو ایک بات آئی، پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ اب یہاں سے جو ہے ایک واقعے کی طرف بات جا رہی ہے، ایک واقعہ کی طرف بات جا رہی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ آگے بات آتی ہے کہ اب اس نے تاروں کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔ اس کا سورہ انبیاء میں تذکرہ ہم کو ملتا، تاروں پر نگاہ ڈالی ہیں۔ اس کی تفسیر میں ابن ابی حاتم رحمہ نے مشہور تابعی مفسر قتادہ رحمہ کا یہ قول نقل کیا کہ اہل عرب نظر فی النجوم، اس نے تاروں پر نگاہ ڈالی کے الفاظ محاورے کے طور پر اس معنی میں بولا کرتے ہیں کہ اس شخص نے غور کیا یا وہ شخص سوچنے لگا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ نے اسی قول کو ترجیح دی، اور ویسے بھی
یہ بات اکثر مشاہدے میں آتی کہ جب کسی شخص کے سامنے کوئی غور طلب معاملہ آتا ہے تو وہ آسمان کی طرف یا اوپر کی جانب کچھ دیر دیکھتا رہتا، پھر سوچ کر جواب دیتا، یعنی غور کرنا. تو دیکھتے نا پونڈرنگ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، سوچنا، غور کرنا، سوچا رہے کچھ ایک دم فوراً جواب نہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے تاروں پر جو ہے یہ نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے. تو وہ گاؤں کے لوگ جو ہے وہ ایک میلے میں جانے والے تھے، ایک میلے میں جانے والے تھے. وہ میلہ جو ہے تمام لوگ جانے والے تھے. تو انہوں ابراہیم علیہ السلام کو بھی بولے چلو تم بھی جو ہے ہمارے ساتھ وہ میلے میں چلو. تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولے؟ میری طبیعت خراب ہے. تو میری طبیعت خراب ہے کر کے بولے، میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ پھر وہ لوگ فتولوا عنہ مدبرین، چنانچہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے. معلوم ہوتا کہ قوم کے لوگ اپنے کسی میلے میں جا رہے ہوں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں نے بھی ان سے بھی ساتھ چلنے کو کہا ہوگا. انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی ہوگی کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں چل سکتا. تو اس کے بعد جو ہے جب چلے جاتے تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے؟ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون. تو انہوں نے جو ہے چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ تو جب یہ لوگ سب میلے میں چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے مندر میں گئے. بڑا مندر تھا، اس کے اندر گئے. اس کے اندر کیا تھا؟ بتیں رکھے ہوئے تھے. تو بتوں کے سامنے کیا رکھا تھا؟ کھانا، دودھ، گھی، شہد، پھل، فروٹس رکھے تھے. تو اس کے اندر گھس گئے اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ ان سے سوال کیے کہ بتوں کے سامنے چیزیں رکھی ہوئی تھی اور وہ لوگ کھا نہیں رہے. تو پھر بولتے کیا ہو گیا؟ فراغ علیہم ضربم بالیمین. کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں. اگر مٹی سے کوئی بت بنا ہوا ہے، لکڑی سے بت بنا ہوا ہے، سونے سے بت بنا ہوا ہے، اس کے سامنے کھانا رکھیں گے تو کھائے گا؟ اس سے بولیں گے کھاؤ بولے تو بولے گا نہیں، نہ کھا سکتا نہ بول سکتا. تو یہی بات ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ کھاتے بھی نہیں آپ لوگ اور آپ لوگ بولتے بھی نہیں، دونوں نہیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. جب وہ لوگ نہ بولنے لگے نہ کھانے لگے تو ان کے ہاتھ میں کلاڑی جو بھی تھا اس سے بتوں کو کیا کرنے لگے؟ مارنے لگے. بتوں کو مارنے لگے. اور مارے تو کیا ہوا؟ بتیں سب نیچے گر گئے، ٹوٹ گئے، بتیں نیچے گر گئے. دیکھو اکیلے کر رہے کام، بچہ 17-18 سال کا بچہ اکیلے. تو ایک بت کے ہاتھ میں انہوں نے، بڑے بت کے ہاتھ میں کیا رکھ دیا؟ جس سے بتوں کو گرائے تھے وہ لکڑی یا کلاڑی رکھ دیا انہوں نے. یہ ہے وہ بات. تو جب لگائیں پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالَ ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے بھاگے بھاگے آئے. میلہ ختم ہوا. میلہ جو دیکھنے کے بعد میں، خریداری کرنے کے بعد میں آئے، بھاگے آئے. بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. بولتے ہو نا دوبارہ کہ کیا تم انہی کو عبادت کرتے ہو؟ اللہ نے ان کو بنایا، تم کو بھی بنایا، ان کو بھی بنایا، ان کی عبادت کیسے کرتے تو انہوں نے آپس میں کہا اب یہ سننے کے بعد اب دوسرے مقام پر سورہ انبیاء یا دوسرے مقام پر جو ہے وہ آنے کے بعد پوچھتے کس نے کیا یہ کام؟ تو لوگ بولتے ابراہیم علیہ السلام دیکھو کچھ بول رہا تھا، میں ان بتوں کی خیر لوں گا، جو ہے اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو. تو اسے بلا کے پوچھنے کے بعد انہوں بولتے کہ یہ بڑے بت اس نے گرایا، بولتے اس نے گرایا. تو انہوں کیا بولتے؟
ارے ابراہیم تم تو جانتے کہ وہ بول نہیں سکتا، تو فرض کیا جب بول نہیں سکتا تو پھر تم اس کی عبادت کیوں کر سے؟ دیکھو کیسا پوائنٹ پہ لا کے ان کو پکڑے، تو لوگ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، جو ان کے پاس جواب نہیں تھا، ان کے پاس جواب نہیں تھا، تو لیکن اب چونکہ ان کی ضد تھی، انا تھی، ایگو تھا، ہٹ درمی تھی، میں ہی صحیح ہوں والا ایٹیٹیوڈ تھا، اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ دیکھو انہوں نے ایک کارروائی کرنی چاہیے تھی، مگر ہم نے بھی انہی کو نیچا دکھا دیا۔ یعنی کیا کیا وہ لوگوں نے، یہ ہونے کے بجائے ان کی ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بجائے یہ دیا کہ ایک الاؤ کسے بولتے، ایک آگ کا بڑا گڑھا، آگ تیار کی جاتی، آگ۔ تو روایات میں آتا ہے، بنی اسرائیلی روایات ہیں، کئی دن سے وہ آگ کا گڑھا تیار ہونے لگا، اتنی آگ تیز کر دی، اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی جاتا تو اس کی بھانپ سے گر کے نیچے جل جاتا، اتنی بڑی آگ، بڑا گڑھا جو ہے انہوں نے تیار، آگ کس لیے کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کیا۔ ابراہیم علیہ، دیکھو کتنا رسک پہ، ان کے ابا بچانے نہیں آئے، ان کے خاندان والے بچانے نہیں آئے، ان کی قوم بچانے نہیں آئی، بلکہ یہ لوگ جو دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں ان کو پھینک دو، یہ فیصلہ کیا لوگوں نے۔ انہوں نے اس کے خلاف، انہوں نے یعنی لوگوں نے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ایک کارروائی کرنی چاہیے تھی، مگر ہم نے انہیں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نیچا دکھایا، انہیں کو اللہ تعالیٰ نیچا دکھایا۔ یعنی جب لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا، آگے بات آ رہی ہے سورہ انبیاء میں آیت 69 میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کیا حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ ابھی آگ میں ڈالتے وقت ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، ہم یہ نہیں بولے اللہ سے اللہ یہ لوگ مجھے آگ میں ڈال رہے مجھے بچا لے، نہیں بولے، لوگوں سے، ابا سے نہیں بولے، ابا بھی ان کے بچانے کے لیے نہیں آئے، جلتا ہے تو جانے دو، جلنے دو بولے، ان کا ہی بیٹا تھا، ان کی اولاد تھی، لیکن ان کو بچانے نہیں آئے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوا، ان کو اللہ پر یقین تھا، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں تو اللہ مدد کرے گا، تو انہوں نے ان کو ذرہ برابر دل میں خوف نہیں ہوا کہ میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، کیسا ہوں گا کیا ہوں گا کر کے جو ہے اللہ نے ان کی مدد کی، اور اللہ نے اپنی آگ کو جو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے اسلام اور سلامتی بن جائے، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ برف جیسی بن جائے، اتنی بھی گرم نہ ہو کہ گرمی لگنے لگے، میڈیم، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، ایسی بن جا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا فَانْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ کس کو بچا لیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس سے ثابت ہوتا کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا، اور وہ بھی کیسا پھینکے، ان کو ایسا اٹھا کے ایسا پھینکے نہیں، گلیل ہوتا نا، گلیل دیکھے ایسا گھما کے پھینکتے، ایسا ابا سے پوچھنا تمہارا گلیل چلائے تھے انہوں بچپن میں، ایسا گھما کے پھینکتے، تو ایسا ان کو چونکہ آگ بہت بڑا گڑھا تھا وہ، تو اس لیے وہ اس میں کر کے گھما کے دور سے پھینکے انہوں، کیسا ہوا ہوں گا، کتنا ڈر نہیں لگا ہوں گا، پھر بھی کیسا برداشت کرے ہوں گے، ہاں تو انہوں نے ان کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے تھی، مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ اس معنی میں نہیں لیا سکتے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا چاہا تھا مگر نہ پھینک سکے، صاف معلوم ہوتا کہ وہ آگ میں پھینک کر انہیں ہلاک کر دینا چاہتے تھے مگر نہیں کر سکے، اور ان کے معجزانہ طریقے سے
بچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے نیچا دکھا دیا۔ اللہ دیکھو پوری آبادی ان کے اگینسٹ میں ہے، تھوڑے لوگ نہیں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 لوگ تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت کم تھے، پوری آبادی ان کے خلاف، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے موقف پر جمے رہے، ڈٹے رہے، سچ بات حق بات پر جمے رہے، اس سے پھرے نہیں، کمپرومائز نہیں کیا، تیار ہے ان کے عذاب کے لیے۔ اور اس واقعے کو بیان کرنے سے اصل مقصود قریش کے لوگوں کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ جن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر تم فخر کرتے ہو، ان کا طریقہ وہ نہ تھا جو تم نے اختیار کر رکھا، بلکہ وہ تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ اب اگر تم ان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ چالیں چلو گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ چلی تھی، تو آخرکار نیچا تم ہی دیکھو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نیچا نہیں دکھا سکتے۔ یہاں تک ہمارا مطالعہ ہوا۔ آیت نمبر کہاں سے ہم نے شروع کیے تھے؟ 83 سے آیت نمبر 98 تک، یعنی 15 آیتوں کی تلاوت، ترجمانی، تفسیر۔ انشاءاللہ نیکسٹ کل انشاءاللہ باقی کا سنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔